وجہ سے ہے کہ رمضان کا مہینہ ان کے بیچ میں، تو الحمدللہ ہم اور آپ شعبان کے مہینے میں آ گئے۔ اللہ تعالی ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ رمضان کے مہینے تک پہنچا دے سب کو۔ یہ مہینہ اب یوں سمجھیے کہ جیسے مثال عام طور پہ دی جاتی ہے کہ جو عوام کے ذہنوں میں آ جائے۔ آپ دیکھیں مذہبی جلسہ ہو، سیاسی ہو، اس کی تیاریاں پہلے سے ہو جاتی ہیں۔ فلاں تاریخ کو جلسہ ہے اور آج سے تیاری شروع ہو گئی، جو بھی کچھ ہوتی ہے تیاری۔ تو اس لیے رمضان کا مہینہ جو آ رہا ہے، اب اس مہینے کے بعد ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے ہمیں اور آپ کو شعبان کا مہینہ جو ہے یہ تیاری کے لیے دیا ہے، اور تیاری کی بڑی حیثیت ہے۔ تیاری کر کے آپ کوئی کام کریں، آپ پہلے سے کچھ اپنا سیٹ اپ بنائیں، اس کام میں بہتری ہوگی، اور اچانک کرنا پڑے تو وہ کام نہیں ہوتا۔ پہلے سے تیاری، ذہنی طور پہ بھی تیار اور عملی طور پہ بھی تیار۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے بھی فرمایا ہے، حج کی سعادت جسے مل جائے بہت بڑی سعادت ہے، لیکن ایک زمانے میں جب ہوائی جہاز نہیں تھے، اسی پاکستان میں کراچی میں جہاز چلتے تھے پانی کے بڑے بڑے، سفینہ حجاج، سفینہ عرب، اور بھی ایسے ہی، اور لوگ اس میں حج کو جاتے تھے۔ تو ہمارے بزرگ یہ فرماتے تھے کہ بھائی اب جہازوں پہ بھی سفر ہونے لگا ہے، ہوائی جہازوں پر، لیکن اپنے ذوق سے کہتے تھے، حدیث میں نہیں ہے، اپنے ذوق سے کہتے تھے کہ اگر تمہیں پہلا حج کرنے کا موقع مل جائے، سعادت مل جائے، تو پانی کے جہاز سے جانا، ہوائی جہاز سے مت جانا۔ اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ ہوائی جہاز میں بس ایئرپورٹ پہنچے، 5-6 گھنٹے میں وہاں پہنچے جدہ، اب تو خیر کم ہو گیا، اور وہاں سے مکے پہنچ گئے۔ اتنی جلدی آپ اندازہ لگائیے کہ اچانک آپ کو کوئی لے جائے کہ جی چلیے اور آپ کو یہ کام کرنا ہے، تو آپ کر دیں گے، لیکن یہ کہیں گے کہ بھائی 2-4 دن تو دیتے، میں کوئی ذہن بناتا، میں کوئی اس کے لیے تیاری کرتا، کوئی لیکچر دینا ہے، کوئی کچھ بھی کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تیاری کے ساتھ جو آپ کام کرتے ہیں اس میں بہتری ہے۔ اپنی ضرورت کی چیزیں رکھ لیں، سفر میں جا رہے ہیں، تو اس لیے فرماتے تھے کہ حج کی عبادت جب مل رہی ہے تو بھائی ایسے کرو کہ بڑی بڑی مشقتیں اٹھا کے پہنچو۔ یہ اس زمانے کی بات ہے، اب تو پانی کے جہاز بھی نہیں چلتے، سب ٹوٹ ٹاٹ گئے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ اب تو صورتحال یہ ہو گئی کہ آپ گھر میں بیٹھے پاسپورٹ دے کے آ گئے، یا کسی نے آ کے آپ سے یہ کہہ دیا کہ جی پاسپورٹ ہے اور یہ ٹکٹ ہے آپ کا، یہ ویزا بھی لگا ہوا ہے، فلائٹ کب ہے؟ آج رات کی، کل صبح کی، تو آپ بیٹھے اور چلے گئے۔ آپ ایمانداری سے بتائیے کیا آپ کو کوئی کیفیت ملے گی؟ نہیں مل سکتی، اتنی جلدی نہیں ملتی۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حرم پاک میں پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ انتظامات کرتے ہیں، لیکن تجربہ یہی ہے،
جو ذرا سا یوں ڈولتے ہوئے اور 7 دن کے اندر جدہ پہنچتے تھے، وہ تو بعضوں نے یہ تک کہا ہے کہ ابھی تو ہم گئے نہیں مکے میں، ابھی تو ہم نے حرم کو نہیں دیکھا، لیکن اس 7 دن کی جو مسافت ہے اور پانی کا سفر ہے، اسی میں اللہ تعالیٰ ہم کو بہت کچھ عطا فرما دے۔ حالانکہ ابھی حج نہیں کیا، ابھی طواف نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہوائی جہاز نے تو بالکل ہی ہوا نکال دی۔ جو کیفیت آپ اندازہ تو لگائیں، میرے دوستوں اور بزرگوں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں اللہ اور رسول کی کہ آپ اپنے حالات سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کسی نے بڑی اچھی بات کہی تھی، فرمائے کہ آپ، کسی نے کہا کہ بھائی ہمارے بڑے پیر صاحب ہیں، شیخ ہیں، فرمائے کہ اب ان کا کوئی مقابلہ، لیکن عام طور پہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں بھئی ہمارے حضرت ہیں، بڑے پیر صاحب ہیں، لیکن ان کا مقام کیا ہے؟ ان کے خلفاء کو دیکھ لو، یہ ان کے خلیفہ ہیں، یہ خلیفہ ہیں۔ خلفاء کا رنگ دیکھنے سے بڑے حضرت کا بھی رنگ نظر آ جاتا ہے۔ جس نے اس طرح سے ان کی تربیت کی ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں ان کا ایک نام ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو تو میں نے نہیں دیکھا، آپ لوگوں نے بھی نہیں دیکھا، لیکن اگر حضرت کا مقام سمجھنا ہے تو آپ ان کے خلفاء کو دیکھیں۔ اور اب تو خلفاء بھی نہیں رہے، نہ ہندوستان میں، نہ بنگلہ دیش میں، نہ پاکستان میں، خلفاء بھی ختم۔ اب ان کے مرید، ان کے خلفاء وہ موجود ہیں۔ جیسے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو تھانہ بھون میں تھے، بہت سے لوگوں کو علم نہیں ہے تو میں یہ بھی بتاتا چلوں، کوئی حرج نہیں ہے، وہ میرے والد یا محترم مولانا احتشام الحق تھانوی کے ماموں تھے، مولانا اشرف علی تھانوی، اور میری والدہ جو تھی مولانا اشرف علی تھانوی کے بھائی، حقیقی بھائی کی نواسی تھی۔ 47 میں دونوں کا نکاح ہوا، یہ بھانجے ہیں، یہ نواسی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس گھرانے میں پیدا کیا، ہمارے والد بھانجے، ہماری والدہ نواسی۔ اللہ تعالیٰ دونوں کے درجات بلند فرماتے ہیں۔ تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام کس کو نہیں پتا؟ یہ انہی کے نام سے تو ہم آج تک چل رہے ہیں۔ تو ان کے خلیفہ ہیں مثلا حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، عارفی، جو یہاں پہ حیدری پہ تیموریہ مسجد، وہاں پر ان کا قیام تھا، بڑے بزرگ تھے وہ۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی بڑے حضرت، ان کے خلیفہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب، یہ تو ایک کا ذکر کر رہا ہوں میں، حضرت کے کوئی خلفاء کے نام گنوانے نہیں بیٹھا۔ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ مولانا اشرف علی تھانوی کے خلیفہ، اور اور ڈاکٹر عبدالحی صاحب دنیا سے چلے گئے، ان کے بھی کوئی خلیفہ ہیں۔ ان کے خلیفہ ہیں حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، اور مولانا رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اب آپ نے دیکھا، اب مولانا تقی صاحب کے بھی خلفاء ہوں گے، مجھے پتہ نہیں ہے ان کے، یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اگر مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی حقیقت کو سمجھنا ہے
اور ان کے مقام کو سمجھنا ہے تو وہ تو چلے گئے، ان کے خلفاء ہوتے تو انہیں دیکھ لیتے، ان سے پتہ چلتا۔ خلفاء چلے گئے، اب ان کے خلیفہ تیسری نسل سمجھو۔ ہم بیٹھے ہیں، میں تو خیر خلیفہ نہیں ہوں، لیکن مجھے بھی بہرحال اسی سلسلے میں خلافت ملی ہے۔ ہمارے شیخ ہیں اقبال شکور صاحب دامت برکاتہم، ہمارے ہر اتوار کو ان کی مجلس ہوتی ہے، انہوں نے مجھے خلافت یعنی بیعت کی بھی اجازت دے دی ہے۔ تو یہ سلسلہ اوپر سے چلا آ رہا ہے۔ آپ مولانا اشرف علی تھانوی کو نہیں دیکھ سکے، ان کے خلفاء کو دیکھا ہے تو نہیں، مفتی شفیع صاحب ان کے خلفاء الگ۔ تو اب کسی نے یہ بات کہی تھی کہ بھئی ان کے بڑوں کو اگر دیکھنا ہے تو ان کے نیچے والوں کو دیکھ لو، کہ وہ شعر مجھے اب یاد نہیں آتے، میں بھول جاتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ وہ فرمایا کہ ان حضرات، ان کے خلفاء اور ان کے خلفاء کو دیکھ لو، ان سے اندازہ ہو جائے گا کہ مولانا اشرف علی تھانوی کا مقام کیا تھا۔ یہ بہت اہم بات آ گئی تھی تو میں نے عرض کر دی کہ خیر شعر یہ یاد کرنے میں نہیں لگتا۔ مطلب یہ ہے کہ کسی بھی بڑے کا اگر مقام دیکھنا ہے، سمجھنا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ بھئی وہ تو بہت اونچی چیز ہے، چلے بھی گئی دنیا سے، بلکہ اب میں یہ بات بھی کہوں ورنہ نہ کہوں تو میرا خیال ہے کہ یہ خلاف ادب ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا مقام اور مرتبہ آپ کسی کو سمجھانا چاہیں کہ ان کا کیا مقام تھا تو حضور تو ہے نہیں، تو اب آپ صحابہ کی مثال دے کے سمجھائیں۔ صحابہ کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھو اور ان کی زندگیوں میں جو چیز آپ کو نظر آئے تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ تو صحابی ہیں، انہوں نے صحبت اٹھائی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبی نہیں ہے، ابو بکر صدیق نبی نہیں ہے، حضرت عمر نبی نہیں ہے، عثمان غنی نبی نہیں ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی نبی نہیں ہے، لیکن ان کو دیکھو تو پتہ چلے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہوگا، ان کی ہستی سمجھ میں آئی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ، مقابلہ ہے ایک کافر سے۔ اس زمانے میں جب مسلم اور کافر کی جنگ ہوتی تھی، وہ بہادری کی جنگ ہوتی تھی۔ اب یہ سب بیٹھے ہیں بٹن دبا دیا، ابھی تو دبا بھی نہیں ہے بٹن، پتہ نہیں کب دبے گا۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں تباہیوں اور بربادیوں سے محفوظ فرمائے۔ یہ بندوقوں سے لڑنا، ادھر ادھر سے چھپ کے مار دینا اپنے اس کو، تو یہ کوئی بہادری نہیں ہے۔ ہم تو خیر ہے ہی نہیں بہادر، ہم تو ڈنڈے سے بھی نہیں کسی کو مارتے، لیکن بہرحال جیسے جیسے وقت اور زمانہ گزرا ہے، آپ دیکھیے کہ جنگ اور جہاد، غزوہ تو اب ہو نہیں سکتا، یہ سب بزدلی کی طرف آئے۔ گھوڑوں پہ جنگ ہوتی تھی، آمنے سامنے ہوتی تھی، اب جہازوں میں ہو رہی ہے، ٹینکوں میں ہو رہی ہے، چھپ کے کہیں ادھر ادھر بیٹھے مورچے بنا کے ہو رہی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ شریعت نے یہ نام رکھا ہے، بلکہ میں بتا رہا ہوں یہ جنگ بزدلی کی ہے۔
چاہے مسلمان اور کافر کے درمیان ہو جائے، وہ طرز نہیں ہے جو ہوا کرتا تھا آمنے سامنے۔ تو حضرت علی ادھر حضور تشریف رکھتے ہیں، یہ مسلمانوں کی فوج ہے، ادھر کافروں کی ہے، اور مقابلہ کیسے ہوتا تھا کہ ایک مسلمان ایک کافر دونوں آپس میں لڑیں اور ایک دوسرے سے اپنی طاقت بنوائیں، تو پھر دوسرا آئے پھرتی، اسی میں پھر جنگ چھڑ جاتی تھی اور شام کو ختم ہو جاتی تھی، اس لیے کہ اب اندھیرے میں تو جنگ ہوتی نہیں، صبح شروع ہوئی شام تک ختم۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا نام آیا کہ آپ آگے بڑھیں، یہ کافر بھی آگے ہے، اس سے لڑیں۔ تو اب وہ لڑ رہے ہیں، حضرت علی بھی اور وہ کافر بھی، باقاعدہ کشتی ہو رہی ہے، لڑائی ہو رہی ہے۔ طاقت جسمانی اور بدنی طاقت میں تو کوئی اسلام کا مسئلہ نہیں ہے کہ جو مسلمان ہوگا اس میں طاقت زیادہ ہے، جو کافر ہوگا اس میں کم ہے، نہیں، کافر میں بھی طاقت ہوتی ہے، مسلمان میں بھی ہوتی ہے۔ جو روحانی اور ایمانی طاقت ہے وہ تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو عطا فرمائی ہے، کافر کو اور بدعتیوں کو نہیں عطا فرمائی، جو شریعت کے خلاف چلتے ہیں۔ تو اب حضرت علی اور کافر دونوں کا مقابلہ ہو رہا ہے، یہ بڑی اہم مثال بھی ہے۔ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ بہادر بھی تھے، شجاعت ان کی مشہور تھی، دیکھتے ہی دیکھتے وہ کافر کو انہوں نے گرا دیا، اس پر غالب آ گئے، وہ پچھاڑ دیا، اس کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گئے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ کافر ہار گیا، حضرت علی جیت گئے۔ تو اس کافر نے جب وہ نیچے لیٹا ہوا ہے، حضرت علی چڑھے ہوئے اوپر، تو اس کافر نے زور سے تھوک جمع کر کے حضرت علی کے چہرے پہ تھوک دیا۔ اب آپ ذرا سوچیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ عمل ہے کہ بہت مشکل ہے اپنے اوپر قابو کرنا۔ حضرت علی غالب ہو چکے ہیں، مقابلہ جیت چکے ہیں، ابھی تو بیٹھے ہیں، اس نے منہ پہ تھوک دیا، چہرے پہ بالکل کام۔ بس جب تھوکا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اور اتنے جوتے مارتے کہ قتل ہی کر دیتے، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے چھوڑا اسے اور کھڑے ہو گئے، وہ بھی کھڑا ہو گیا، جان بھی بچ گئی۔ اب حضرت علی سے پوچھا گیا، دیکھیے یہاں پہ آپ کو نظر آئیں گے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی تربیت فرمائی۔ حضرت علی سے پوچھا، مسلمانوں نے بھی پوچھا اور کافروں نے بھی، کہ بھائی اس کو تو آپ نے پچھاڑ دیا تھا، بس قتل ہی کرنے کی دیر تھی، اس کو ختم کرنے آپ نے چھوڑ دیا، تھوکا ہی تو تھا اس نے۔ سبحان اللہ، یہ ہے اصل میں نظر، یہ نہیں ہے کہ بس بڑی بڑے پگڑیاں باندھ لی اور رومال ڈال لیے اور معلوم ہے بڑا نورانی چہرہ ہے۔ نورانی چہرے سے دین نہیں پھیلا، اخلاق اور سیرت سے پہلا ہے۔ پوچھا کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ تھوکنے کا تو عمل تھا، تھوکنے میں نہ کوئی زخم لگتا ہے نہ خون ہوتا ہے۔ حضرت علی کی بات سنیے کرم اللہ وجہ، فرمایا کہ میں نے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اس سے مقابلہ کیا تھا، اور میں بہرحال اس سے لڑ رہا تھا اسلام کی سربلندی کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ جب اس نے میرے منہ پہ تھوک دیا،
ایک دم مجھے خیال آیا کہ اب اگر میں نے اسے قتل کیا، ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں فرمائے تو نے میرے لیے تھوڑی جہاد کیا، تجھے تو نے اپنے نفس کی وجہ سے اسے قتل کر دیا، اس لیے میں نے چھوڑ دیا۔ آپ اندازہ لگائیں یہ غصے کو ضبط کرنا۔ معاف کیجئے بھائی، میرے اندر بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب ایک بات کہیں، برا تو نہیں مانیں گے؟ میں نے کہا کیوں نہیں مانیں گے؟ میں کوئی پاگل ہوں؟ بھائی جب میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ دل دکھانے والی بات کر رہے ہیں، پہلے سے لکھوا رہے ہیں پٹا کہ برا تو نہیں مانیں۔ بھائی جب برا ماننے کی بات کہو گے تو مانیں گے، ہم کیوں پابند ہو جائیں تمہارے؟ تم بات ہی نہیں کرو اور یہ کہو ہی نہیں کہ جی برا تو نہیں مانیں گے۔ جب بات برا ماننے کی ہوگی تو مانیں۔ یہ تو ہم جیسوں کا حال ہے، لیکن حضرت علی کو نہ حضور نے فرمایا کہ یہ کرو، ایک لمحے میں انہوں نے چھوڑ دیا۔ آپ بتائیے یہ اپنے نفس کی اصلاح انہوں نے کس طرح دکھائی؟ فرمایا یہ ان کو خیال آیا کہ اگر میں نے اب اس کو قتل کر دیا تو کہیں نفسانیت کا عمل نہ ہو جائے اور میں اجر سے محروم رہ جاؤں۔ تو یہ تھا۔ تو اب آپ اندازہ، انہوں نے صحبت اٹھائی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ پھر دیکھیے حضور کی کیا شان ہوگی، یہ دیکھ لیں ان کی شان۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اتنے بڑے گھر کی طرف آپ جائیں، بیت اللہ، حرم کعبہ، عمرے کو جائیں یا حج کو جائیں، لیکن حج ہے اصل میں فرض، عمرہ تو اس کے ساتھ ہی ہو جاتا ہے۔ تو اچانک آپ پہنچیں اور ایک محنت سے پہنچیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دونوں میں فرق ہے۔ جب آپ اچانک پہنچ گئے اس گھر میں تو پتہ چلا آپ پہ کوئی کیفیت ہی طاری نہیں۔ اتنی بڑی عظمت والی جگہ اللہ نے آپ کو سامنے کھڑا کر دیا اور آپ جو ہیں وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے، ہو سکتے بھی نہیں، کیونکہ ان لوگوں کی زیارت کرنا کہ جو اصل میں انتظار میں تھے، بے چین تھے، تڑپ رہے تھے اور محنت کر کے وہاں بیت اللہ کے سامنے پہنچے۔ چنانچہ اللہ کے ایسے بندے تھے جو بڑی بڑی محنت کر کے وہاں پہنچے ہیں، اور وہاں جب پہنچے ہیں تو انہوں نے جا کے گویا وہیں پر بیت اللہ کو دیکھا اور وہیں پر ان کا انتقال ہو گیا۔ ابھی نہ کوئی طواف کیا نہ کچھ کیا۔ کیفیت، ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم آج جیسا کچھ بھی کرتے ہیں سب کو پتہ چل رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ اچانک ہمارے سامنے آ جائے، کتنی عظمت والا مہینہ ہے، تو ہم کیا اس کی قدر کریں؟ یا ہمیں پتہ ہی نہیں کہ رمضان کا مہینہ ہے کون سا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ رمضان کے مہینے سے پہلے ہی ہماری ہدایت کا سامان کر دیا۔ یہ شعبان کا مہینہ تربیت کا مہینہ ہے۔ آپ کو ہر جمعے یہ تربیت دی جائے گی۔ میں اپنے یہاں کی بات کر رہا ہوں، باقی علماء اور بھی ہیں جو بیان فرماتے ہیں، کیا ان کا طرز ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن یہاں پہ آپ کو ہر جمعہ ایک سبق ملے گا، اور جس کی منزل رمضان کی طرف ہوگی۔ اب آپ سوچئے، پڑھے لکھے حضرات ہیں، علماء بھی ہوتے ہیں، طلبہ بھی ہوتے ہیں، اور ویسے بھی پڑھے لکھے حضرات ہیں، کہ اس صورت میں جو میں نے پڑھی اس میں کیا تیاری نظر آئی؟ مجھے بھی نظر نہ آتی اگر میں اپنے والد محترم کی زبان سے نہ سنتا۔
ان کا وعظ نہ سنتا۔ سورت سن لیجیے آپ، فرمایا کہ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها۔ بس انہی آیتوں کے اندر مجھے بیان کرنا ہے۔ سورج، چاند، آسمان، زمین، دن رات، اس کی قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں۔ یہ واو جو ہے یہ قسم کا ہے۔ جیسے اللہ کی قسم ہم اور آپ کھاتے ہیں، اور قسم صرف اللہ کے نام کی ہوتی ہے یا اللہ کی صفت کی ہوتی ہے، غیر اللہ کا نام، حتیٰ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام لے کے کوئی کہے جی میں نبی کی قسم کھاتا ہوں، یہ بھی شرک ہے۔ قسم صرف اللہ کی ہے، اللہ کے نام کی قسم یا صفت کی قسم۔ قرآن کی قسم اس لیے کھا لیتے ہیں کہ وہ اللہ کی صفت میں سے شامل ہے۔ تو غیر اللہ کی قسم کھانا یہ منع کیا ہے، جائز نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ مجھے میرے ماں باپ کی قسم، پتہ ہے نہیں، بس ایک جذباتی بن جاتے ہیں، شرک ہے۔ میں اپنی اولاد کی قسم کھا کے کہتا ہوں لا حول ولا قوة، یہ بھی شرک ہے۔ قسم تو صرف اللہ کے نام کی کھانی چاہیے، غیر اللہ کی قسم نہیں کھائی جاتی۔ اور یہ یاد رکھیں قسم کھاتے وقت بس یہی کہہ دو بھائی، تو اس قسم کا ایک مختصر سا وہ ہے لفظ واللہ۔ آپ دیکھتے ہیں کبھی سنتے ہیں کہ لوگ بات کر رہے ہیں واللہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، مطلب میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، واو با تا، واللہ باللہ تاللہ۔ واللہ واو زیادہ مشہور اور لوگوں میں زیادہ پھیل گیا، باقی باللہ بھی ہے تاللہ بھی ہے۔ یہ قسم کے لیے کہ آپ قسم کھائیں، تو اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، کائنات کی بڑی بڑی چیزوں کی قسم کھا رہے ہیں، یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں۔ ڈاکٹر عبد القدیر اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، محسن تھے پاکستان کے اور عالم اسلام کے بھی محسن تھے، تو انہوں نے بہت کام کر کے دکھایا، لیکن یہ کہ سورج کو تو قابو میں نہیں کر سکے، چاند کو اسے اور جو ہے چاند کو نہیں کر سکے۔ چاند پہ پہنچنا اور چاند پہ قابو پانا یہ ایک الگ چیز ہے۔ دن رات یہ سب بندوں کے ہاتھ میں یہ نظام نہیں ہے۔ آپ بڑے سے بڑا کوئی کام کر دیں اور وہاں پر گارڈ بٹھا دیں، سیکیورٹی بٹھا دیں، سب کچھ کر لیں، فوجی بٹھا دیں، باڑ لگا دیں پوری سرحد پہ، یہ سب انسانوں کے لیے ہے کہ بھائی ذرا دیکھنا یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، غلط لوگ نہ بول جائے۔ لیکن کہیں سنا ہے کہ ایک محکمہ کھلا ہے چاند کو قابو کرنے کا؟ کر سکتے ہی نہیں۔ کیوں؟ چاند آپ کی اس میں نہیں ہے، آپ کے کانسٹیٹوئنسی میں نہیں ہے، آپ کی سلطنت میں نہیں ہے۔ چاند ہے، سورج ہے، دن رات سب یہ اللہ کے قابو میں ہے، اللہ کے قبضے میں ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا کوئی تعلق انسانوں سے نہیں ہے، ہاں بس اتنا ہے ہم اور آپ فائدہ اٹھاتے ہیں، سورج سے فائدہ، چاند سے، زمین سے، آسمان سے فائدے ہمیں حاصل ہو رہے ہیں۔ شیخ سعدی نے کہا تھا کہ یہ سب، فرمایا کہ ابر و باد و ماہ و خورشید و فلک درکار،
انگلی پہ گنے، ابر ماں اور ابر و ماں ہو، خورشید و فلک در کا، سورج چاند بات آسمان یہ سب کام میں لگے ہوئے ہیں۔ کس نے لگایا؟ اللہ۔ اللہ ان کا آقا ہے، ہمارا بھی آقا ہے، اور اللہ نے انہیں کام پہ لگا دیا، چلو یہ کرو، چلو تم یہ کرو۔ تو شیخ سعدی کہتے ہیں، فرمایا کہ ابر و باد و مہ و خورشید و فلک درکار، ہوا بھی اللہ کے قابو میں چل رہی ہے، کسی کو بٹھایا نہیں ہے اللہ میاں نے کہ بھائی، مطلب یہ کہ یہ جو حکومتوں کے ہاتھ میں جو چیز آ جائے انسان کے ہاتھ میں، انسان بڑا ظالم ہے، یہ ترسا دیتا ہے۔ پانی کے محکمہ ان کے حوالے کیا تو لوگ پانی کو ترس گئے۔ ہوا کا ان کے قابو میں نہیں ہے، ورنہ یہ تو ہوا بھی بند کر دیں۔ یہ سب چیزیں اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں، بندوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں بندوں سے یہ ہے کہ بھائی فائدہ اٹھاؤ۔ سورج کا فائدہ ہے، سورج کا فائدہ دیکھنا ہے تو یہ دیکھو کہ جب کھیتیاں پکتی ہیں تو سورج کی کتنی ضرورت ہے۔ خیر پور میں اگر کھجور آ جائے اور سورج نہ نکلے تو کھجور پکے گی نہیں۔ کھجور پکتی جب ہے جب چلچلاتی دھوپ، تیز دھوپ ہو، اور دھوپ آتی ہے سورج، سورج اپنی گرمی پھینکتا ہے تو سبزیاں اگتی ہیں، کھجور اگتی ہے، آم اگتے ہیں، اور یہ سب کچھ کھیتی باڑی، کسان اور زراعت یہ سب سورج کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ اگر سورج نہ ہو تو یورپ میں جا کے پوچھو وہ کتنا سورج کو یاد کرتے ہیں۔ جس دن سورج نکل آئے ان کے یہاں ایسا ہے جیسے عید کا دن ہو گیا، جا کے سمندر میں لیٹ جاتے ہیں کہ صاحب وہ سورج سے وہ کرنا ہے سن بات۔ فرمایا کہ ابر و باد و مہ و خورشید و فلک درکار، ابر و باد و مہ و خورشید و فلک درکارن، تا تو نانے بکفاری و بغفلت نخوری۔ فارسی ہے یہ، اور فارسی بھی بیچاری، بس مجھے اور کسی کا پتہ نہیں معلوم جو فارسی جانتے ہوں۔ والد صاحب نے میرے اوپر توجہ فرمائی، میرے استاد نے، یہ تھوڑی بہت رہ گئی، یہ بھی میرے ساتھ چلی جائے گی، میرے بچوں میں آ جائے تو آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، ورنہ یہ ختم ہو رہی ہے۔ قرآن عربی میں ہے، سرکاری زبان ہے عربی، قرآن کے بعد اگر درجہ ہے تو وہ فارسی کا ہے۔ آپ کو حکمت کی جو باتیں فارسی میں ملیں گی، قرآن تو خیر ہے ہی بنیاد، لیکن حکیمانہ باتیں بڑی اچھی اچھی فارسی میں ملیں گی۔ وقت نہیں ہے کیونکہ میں خود دیر سے اس وقت آیا ہوں، مزید دیر ہو جاتی ہے، لیکن بہرحال اب فارسی پڑھنے والے بھی نہیں ہیں، پڑھانے والے بھی نہیں ہیں، سننے والے بھی کہتے ہیں بھائی ترجمہ کر دو تو سنانے کا کوئی فائدہ ہے، ورنہ میں فارسی کا شعر شیخ سعدی کا شعر ہے، شیخ سعدی کو کون نہیں جانتا؟ مولانا اشرف علی تھانوی بھی ان کی کتابیں پڑھ کے فیض اٹھایا، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ صحابہ کے بعد اگر فارسی کا کوئی فائدہ اٹھایا ہے، ایک تو یہ ہے کہ مولانا جلال الدین رومی، ان کا کلام روم، اور یہ شیخ سعدی کا، یہ سب علماء پڑھتے ہیں، علماء دیوبند بھی پڑھتے ہیں، علماء بریلوی بھی پڑھتے ہیں، اور صاحب جس کو شوق ذوق ہو وہ سب پڑھتے ہیں۔ تو اب سنیے ترجمہ۔
فرمایا کہ ابر و باد و ماہ و خورشید و فلک درکارم، ابر و باد و ماہ و خورشید و فلک درکارند، تا تو نانے بکفاری و بغفلت نخوری۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ یہ میرا کلام جو بھی سن رہا ہے، ان مسلم کافر سب سنو، بادل آتے ہیں بارش برستی ہے، ہوا چلتی ہے اس کا فائدہ ہمیں ہوتا ہے، سانس لے رہے ہیں، اور صاحب چاند کا فائدہ ہے اور ستاروں کا فائدہ ہے، اور یہ خورشید وہ جو ہے سورج، اس کے تو فائدے بہت سارے ہیں۔ یہ سب اللہ کی مخلوقات ہیں، بنائی ہیں، اللہ نے اپنے ہی قابو میں رکھا ہے، کسی کو اس کا ٹھیکہ نہیں دیا۔ امریکہ ہی سب سے بڑا جو ہے، جو فرعون ہے اس پوری دنیا میں، امریکہ بھی بس بے بس ہے۔ اگر پانی جو ہے وہ فلوریڈا میں اور کہاں اچھل کے آ جائے شہروں میں تو کیا کر لے گا امریکہ؟ صدر امریکہ کیا کر لے گا؟ دیکھتے رہیں گے تماشا، مکان گر گئے، گاڑیاں بہ گئی، یہ سب کچھ۔ یہ چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اللہ نے انہیں رکھا ہے، اور یہ نہیں کہ بس پہلے رکھا تھا اب نہیں ہے، نہیں، آج تک رکھا ہوا ہے، ابھی تک۔ یعنی بات کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے، میں جانا نہیں چاہتا، لیکن آپ جانتے ہیں ہم جن کو اپنا بڑا اور بزرگ سمجھتے ہیں، کیا امام ابو حنیفہ کے ہاتھ میں تھے چاند سورج؟ کتنی بڑے عالم، کتنی بڑی ہے، امام شافعی، امام مالک، امام غزالی، اور صاحب اور جتنے، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں نہیں تھا، اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا۔ ترجمہ سنیے، یہ جتنی بھی چیزیں اللہ نے بنائی ہیں، چاند، سورج، ستارے، آسمان اور یہ سمندر اور پہاڑ، یہ سب اللہ نے اپنے مخلوق اور بندوں کی کھانے پینے کے لیے بنائے۔ جیسے ہمارا کھانا پینا دکانوں سے آتا ہے، دکانوں پہ جانا پڑتا ہے، دکان میں مال ختم ہو جائے تو وہ پھر اسٹاک میں جاتے ہیں جہاں پہ مال ملتا ہے تھوک کے حساب سے، وہ جاتے ہیں فیکٹریوں میں کہ بھائی مال ختم ہو گیا، ڈیمانڈ ہے، وہ وہاں سے لاتے ہیں، فیکٹریوں میں جاتا ہے، یہ کسان مزدور، ان کے پسینے سے یہ چیزیں بنتی ہیں، محنت کرتے ہیں یہ سب، ورنہ اگر مزدور ہڑتال کر کے بیٹھ جائیں تو سیٹ کیا کر لے گا؟ فیکٹری خالی، مشینیں چل نہیں رہی۔ ایک لقمہ بھی اگر میرے اور آپ کے پیٹ میں جا رہا ہے، منہ میں جا رہا ہے، اندر جا کے تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کدھر مڑا کدھر گیا، تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑی لمبی فوج ہے۔ بس ہم لقمے تو توڑ توڑ کے کھاتے ہیں، بھائی کھانا تو پھر بھی برکت کا ذریعہ ہے، پھینکتے بھی ہیں۔ روزانہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، حقیقت یہ ہے کہ میرا دل روتا ہے، میرا تو ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہوا، روٹیاں چلی آ رہی ہیں ٹوکرے میں بھر بھر کے، اور صاحب قورمہ آ رہا، بریانی آ رہی، سب کچھ آ رہی ہے، ایک تقریب میں کہہ رہا ہوں 10-12 میں نہیں، بس ایک لقمہ توڑا، روٹی بیکار، یہ نہیں اٹھائے گا، او یہ تو پتہ نہیں کوئی جانور توڑ کے چلا گیا روٹی۔ اس تندوری روٹی میں، شیرمال میں، تافتان میں ایک بھی 2 ٹکڑے نکال لیے، میں بھی نہیں کھا رہا بھائی، میرا توڑا ہوا بھی کوئی نہیں کھا رہا، کیوں؟ اس پہ کسی کا ہاتھ لگ گیا۔ کتنا مال ہے، خدا کی قسم، اسی کی سزا ہمیں مل رہی ہے۔ نہیں مانتے نہ مانو، دنیا میں تو کوئی بھی نہیں رہا، میں کون سا کوئی ساری عمر رہوں گا، پتہ نہیں صبح چلا جاؤں رات چلا جاؤں، لیکن واللہ دل دکھتا ہے۔ یہ آپ خوشی میں کرتے ہیں کہ بھائی کھانا زیادہ ہو، کب نہ پڑ جائے،
لیکن عوام میں لوگوں میں ہے ہی نہیں یہ تربیت. اور سیدھا سا نزلہ تو مولوی پہ اترتا ہے. جی مولوی اگر سمجھائیں گے تو یاد ہر بات. جب ڈھاکہ فال ہوا تو سب نے کہا فوج نے یہ کیا ہے، فوج کی وجہ سے مشرق پاکستان چلا گیا. کسی نے کہا سیاست دانوں، کسی نے کہا وکیلوں کی وجہ سے، کسی نے کہا تاجروں کی وجہ سے. یہ میرے والد فرماتے تھے سن 75 میں، فرمایا کہ آپ حیران ہوں گے کہ ایک طبقہ یہ بھی تھا جو کہتا تھا نہیں جی مولویوں کی وجہ سے گیا ہے مشرق پاکستان ڈھاکہ فال. تو میرے والد فرمانے لگے جب مولویوں پہ الزام آیا تو میں نے پوچھا کہ بھائی یہ تو آج پتہ چلا کہ وہ جو ہے مولوی، وہ جو ہے فوج میں مولوی بھی ہوتے ہیں. ایسے ہی کچھ جواب دیا. مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ کہہ دو، ہمیں نہیں پتا. یہ سب کچھ خرابیاں ہو رہی ہیں، ہوتی رہیں گی. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم ان چیز، ایک لقمہ اللہ تعالیٰ کھلاتے ہیں تو اتنی لمبی فوج ظفر موج کھڑی ہے، تب ایک لقمہ ہمارے حلق میں جاتا ہے. تو فرمایا کہ یہ سب چاند، سورج، ستارے، ان کی وجہ سے ہمیں روٹی ملتی ہے، ہمیں کھانا ملتا ہے، سب کچھ ملتا ہے. سن لیجئے اب ذرا. فرمایا کہ ابر و باد و مہ و خورشید و فلک درکارم تا تو نانے بکفاری و بغفلت نخوری. شیخ سعدی اللہ تعالیٰ کا پیغام دے رہے ہیں، اے انسانوں، میں نے بڑی بڑی مخلوقات کو اپنے ہاتھ میں رکھتے ہوئے حکم دیا ہے. سورج سے کہا ہے کہ وہاں سے نکلو، ادھر غروب ہو جاؤ، اتنے بجے نکلو، اتنے بجے غروب ہو جاؤ. اور گرمی ہے میرے ہاتھ میں، سردی میرے ہاتھ میں ہے، اور صاحب پہاڑ بھی ہیں، دریا اور سمندر بھی. ان سب کو میں نے کام پہ لگایا ہے. کیوں؟ یہ ان بندوں کی بقائے حیات کے لیے. انہیں کھانے پینے کو نہیں ملے گا تو یہ زندہ کیسے رہیں گے؟ بھائی پیدا کیا تھا تو وہی خالق. میں نے اپنے حضرت کو لکھا، شیخ اول حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ، میں نے کہا حضرت لوگ مجھ سے آج سے 40 سال پہلے لکھا میں نے، لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں مولانا آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ میں نے کہا میں تو نہ تاجر ہوں، نہ میرے پاس، اور بول تو تھا ہی نہیں اتنا پیسہ میرے پاس. تو پوچھتے ہیں ذریعہ معاش، یعنی میرے سجدے قبول نہیں ہوں گے جب تک کہ مولوی صاحب کا ذریعہ معاش نہ پوچھتے تھے. تو میں نے حضرت سے کہا حضرت میں کیا جھوٹ بول دوں کہ یہ ہے یہ وہ ہے، میرا ذریعہ معاش کیا ہے بھائی؟ تو اب اسپیسیفکلی بتانا کہ یہ ہے جی میرا ذریعہ معاش. حضرت نے جواب دیا، فرمایا کہ جب کوئی پوچھا کرے کہ آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے، اچھا مولویوں سے پوچھتے ہیں آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے، تو فرمایا کہ یہ جواب دے دو جو خالق وہی رازق، جو مالک وہی رازق. تو بہرحال یہ جواب. تو فرمایا بندے کے پیٹ میں چلا جائے. بس اس لیے سورج کو، چاند کو، سب کو کہا خبردار ادھر ادھر نہیں، چھٹی بھی نہیں ملتی. یہاں تو چھٹیاں بھی دیکھتے ہیں، ہماری 2 چھٹیاں ماری گئیں عید پہ، وہ بھی کر لیں گے. بہرحال اب یہ سن لیجئے، یہی ہے میرا بیان آج کا، ختم میں کر رہا ہوں. فرمایا کہ ابر و باد و مہ و خورشید و فلک درکارم تا تو نانے بکفاری و بغفلت نخو. یہ لفظ سمجھے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ادھر دیکھیے سب، اے بندو، نمازی ہو یا بے نمازی، داڑھی والے ہو یا شیب والے ہو، بے پردہ عورتیں ہو یا پردے والیاں ہوں، نیک جو، اے میرے بندو، یہ سب میں نے کام پہ لگا دیا سورج، چاند، ستاروں کو کہ تمہارے پیٹ میں ایک لقمہ چلا جائے. میں تمہیں لقمے کیوں کھلا رہا ہوں؟
اللہ تعالیٰ کیوں کھلا رہا ہے؟ کیا ووٹ لینا ہے اللہ کو؟ کیا اللہ تعالیٰ اور کوئی کاروبار کرنا ہے؟ اس لیے کھلا رہا ہوں کہ تمہیں عبادت اور بندگی کے لیے میں نے پیدا کیا تھا. تمہارے پیٹ میں کچھ جائے گا تو عبادت کرو گے، ورنہ تو نیت باندھ کے بھی کہو گے کھانا اور پینا. اور تو اس لیے فرمایا کہ تاکہ تم کھاؤ غفلت سے نہ کھاؤ، بلکہ یہ سمجھ کے کھاؤ اللہ نے ہمیں دیا ہے کھانے کو، اور کھانے کے بعد ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم عبادت اور بندگی کریں. یہاں ذرا سی بات میں عرض کر دوں. اب وہ میڈیا نے تو ایسی گالیوں کا وہ دے دیا ہے فورم، جس کے چاہیں بکواس شروع کر دیتے ہیں جو بھی کچھ. میں سوشل میڈیا کو اتنا برا نہیں کہہ رہا، اچھا بھی نہیں کہہ رہا، لیکن کہتے ہیں لوگ کیا مولوی صاحب پھر چھوڑ دیں، کاروبار چھوڑ دیں، عبادت کریں؟ کیا بس ہم یہ نکاح بھی نہ کریں، بس عبادت کریں؟ میں نے تو نہیں کہا، لیکن بس وہ نکال لیتے ہیں، اس میں سے پتہ نہیں کتنی خرابی ہے. بھائی عبادت اور بندگی کے لیے اللہ نے تمہیں پیدا کیا. آیت بھی سن لیں، فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. عبادت کے لیے. تو عبادت کے لیے پھر کھانا بھی تو دو. بھائی کھانا بھی دے دیا. اب کھانا کھا کے اگر آپ اللہ کی عبادت میں نہیں آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حرام خوری اسی کا نام ہے. کوئی مل کا مالک اسے رپورٹ جائے کہ سر اس نے 1 مہینہ چھٹی کی ہے، درخواست بھی نہیں دی اور یہ نہیں، اور اب آ گیا وہ لینے تنخواہ. مل کا مالک اگر کہے بھائی یار دے دو یار، نہیں، کوئی نہیں دے گا. ایک دن کے بھی پیسے کاٹے جاتے ہیں کہ تم کیوں نہیں آئے، دیر سے کیوں آئے. تو آپ بتائیے کہ تو اللہ میاں کوئی آپ کی خبر نہ لے کہ ہم نے اتنا کھانے پینے کو دیا، اپنے بڑے بڑے ہم نے کارندے لگا دیے پوری دنیا میں، اور تم جو ہو وہ تو غفلت سے نہ کھاؤ، بلکہ یہ سمجھ کے کھاؤ جس اللہ نے دیا ہے ہمیں اب اس کی عبادت بھی کرنی ہے. اور عبادت کس چیز کا نام ہے؟ بس لوگ سمجھتے ہیں عبادت کے لیے بلایا ہے تو کہتے ہیں لو جی کپڑے پینٹ پہننا چھوڑ دو کیونکہ مولوی صاحب نے کہا عبادت کرو. میں نے تو نہیں کہا کہ پینٹ میں عبادت نہیں ہوتی. پینٹ میں بھی ہوتی ہے، لنگی میں بھی ہوتی ہے، پجامے میں بھی ہوتی ہے. تم اگر کاروبار بھی کر رہے ہو اس لیے کہ میری بیوی بچوں کا کچھ بن جائے سلسلہ، خدا کی قسم کاروبار بھی ہے، عبادت بھی ہے. تو آپ جو کام کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، تب تو یہ ہے کہ یہ آپ کا کام اللہ کی عبادت بھی بن جاتا ہے. تو اس لیے میں نے عرض کیا اس میں کوئی منافات نہیں ہے کہ جی عبادت کریں یا تجارت کریں، عبادت کریں یا جاب کریں. بھائی جاب پہ جاؤ، ایمانداری سے کام کرو. وہاں گئے جا کے PWD کی تاریخ سنیے، میں نے سائن کر کے آ گئے، گھر پہ آ کے بیٹھ گئے، تنخواہ لے لی. سائن تو ہوئے میں جی آیا تھا، آیا کچھ بھی نہیں تھا. یہ سب سے زیادہ یہ بیچارہ یتیم ادارہ تھا، اللہ نے الحمدللہ ختم کرا دیا PWD. لیکن بہرحال بہت کام کیے ہیں PWD والوں نے، ان کی بڑی خدمات. لیکن ایسے بھی لوگ تھے آخر زمانے میں کہ جو کام وام کچھ نہیں، بس سائن کیے، تنخواہ لے لی پوری جا کے اور ساری فیسلٹیز لے لی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ دیکھو یہ کارندے سب لگے ہوئے ہیں اس لیے کہ تم عبادت اور بندگی کرو. اب فرمایا کہ یہ رمضان کا جو مہینہ آ رہا ہے یہ ہے عبادت اور بندگی کا، اور نفس کا تزکیہ نفس وہ یہی ہے کہ آپ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی 6 چیزیں گن کے. ایک جگہ میں بتاؤں گا کہ ایک قسم ایسی کھائی ہے جس کا تعلق ڈائریکٹ مجھ سے ہے. فرمایا کہ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها
واللیل اذا یغشاہا والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا. یہ کائنات کی چیزیں ہیں اور کسی کے پاس نہیں ہے، امریکہ کے پاس بھی نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں. ایک قسم اور سن لیں، ایسے تھوڑی اللہ میاں جاننے دیں گے کہ بس مزے ہی مزے آتے رہے. فرمایا کہ والارض وما طحاہا، یہ تو وہ ہے پیچھے پڑھ لیا، ونفس وما سواہا، اور نفس کی بھی قسم کھائی. نفس کہاں ملتا ہے؟ کوئی کہے جی وہاں ماربل والے کی دکان میں ملتا ہے. پتھروں میں گھسا ہوا ہے نفس، پیڑ میں گھسا ہوا ہے، جنگلی جانوروں میں گھسا ہوا ہے. نفس ہمارے اندر. ہمیں کہا ہے بھائی ساری نعمتیں تمہارے پاس لگا دی، ہم نے سب کو کہہ دیا کہ بندوں کا کام کرو، ان کے گھر میں فاقے نہ ہو جائیں اور یہ نہ ہو جائے. تو اب ہمارا بھی تو کام کرو. وہ یہ ہے نفس ہے تمہارے قلب میں، یہ جو ہے نفس. لوگ کہتے ہیں جی یہ نفس، دل تو ادھر ہے نفس ادھر ہوگا. نہیں، دونوں ایک ہی جگہ ہیں، ایک ہی کمرے میں رہتے ہیں دونوں. خواجہ صاحب کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا، لوگ بچتے ہیں کس چیز سے اور کس چیز سے نہیں بچتے. فرمایا کہ شیطان و نفس دونوں ہیں دشمن تیرے مگر. شیطان اور نفس انسان، شیطان و نفس دونوں ہیں دشمن تیرے مگر. دشمن وہ دور کا یہ دشمن قریب کا. شیطان وہاں سے بیٹھ کے حملے کر رہا ہے، میزائل پھینک رہا ہے، اور نفس بھائی جو ہیں وہ ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور کرا رہے ہیں. کیسے کرا رہے ہیں؟ نماز آئے، نماز پڑھ رہے ہیں، مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں. وہ آیا تو وہاں سے، وہ آیا تو وہاں سے. یہ ہے نفس. حدیث میں فقہاء نے لکھا ہے کہ دو آدمی باتیں کرتے ہوئے اگر کسی کو دیکھ کر ہنسیں گے، باتیں تو انہوں نے ہنسنے کی ہیں آپس میں، تو بھائی ہنسی تو آئے گی. لیکن اگر کسی کو دیکھ کے تم نے کوئی بات کی اور ہنسی اڑائی اور اس نے دیکھ لیا، مجھے دیکھتے ہی بڑے مسکرائے، پوچھ لیجئے علماء سے جا کے، میں تو شاگرد ہوں ان کا، آخرت میں عذاب میں پائے. کیوں؟ آنے والے کا دل ٹوٹے گا کہ پتہ نہیں میرے بارے میں کیا جملے کہے ہیں، کیا بات کہی ہے، مجھے دیکھتے ہی ہنسے. یہ ہے وہ نفس جو کراتا ہے. شیطان تو وہاں بیٹھا ہے شراب کی بوتل لیے ہوئے اور برے کاموں کے لیے. نفس یہ کام، نماز بھی ہو گئی اور اپنی نفسانیت بھی ہو گئی، یہ گناہ ہے. فرمایا کہ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ. یہ ایک دوسرے کو دیکھ کے ہنسنا اور باتیں کرنا یہ جائز نہیں ہے. فقہاء نے لکھا ہے اگر 3 آدمی بیٹھے ہیں کمرے میں یا کہیں بھی، اور وہ 2 آدمی اپنی زبان میں بات کر رہے ہیں، انگریزی میں کر رہے ہیں، مولویوں کو دیکھ کے وہ انگریزی میں بولتے ہیں، تو یہ انہیں پتہ نہیں کہ یہ جو مولوی صاحب بیٹھے ہیں جیکب لائن کے، 78 میں میں نے یونیورسٹی سے BA پاس کیا ہوا. مجھے آتی ہے سمجھ میں انگلش، بول نہیں پاتا اس لیے کہ کوئی بولتا ہی نہیں مجھ سے، انگلش آتی. فقہاء نے لکھا ہے کہ 2 آدمی اپنی زبان میں بات کر رہے ہوں اور ایک تیسرا بیٹھا ہے، فرمایا کہ جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھے گا پتہ نہیں میرے خلاف باتیں کر. یہ فقہاء نے لکھا ہے، میرے والد نے نہیں لکھا. فرمایا بات عام زبان جیسے اردو زبان ہے اس میں کرو. کیوں؟ تاکہ یہ جو بھی بات ہو بھائی کر تم رہے ہو، سنائی ہمیں بھی دے رہا ہے. اور یہاں تک ہے کہ اگر کوئی شخص سو رہا ہے اور وہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سو گیا اور باتیں کر رہے ہیں کسی بھی زبان میں،
فقہا نے فرمایا وہ اٹھ کے کہہ دے بھائی جو آپ بات کر رہے ہیں نا بلوچی میں، مجھے بھی آتی ہے بلوچی، اس لیے کہ اسے کہہ دو سمجھ میں آ جائے، انہیں پتہ چل جائے کہ بھائی یہ فری زون نہیں ہے، یہاں پہ کوئی بیٹھا ہے ہماری بات سمجھ رہا ہے۔ فقہا یہ ہے جو شریعت کی باتیں ہیں جو فقہا نے لکھی ہیں، جا کے جس سے چاہے مولانا طارق جمیل صاحب سے بھی جا کے پوچھ لیجئے، فرمایا دل توڑنا کسی کا صحیح نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ یہ سب کام کریں اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے نفس کا تزکیہ کریں۔ بس میرے دوستوں اور بزرگوں، آج سے یہ مہم شروع ہوئی ہے، یہ ای چینل جو ہے ای چالان آج سے یہ شروع ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ رمضان کا مہینہ، آج کا جمعہ گیا 3 جمعے رہ گئے، دوسرا جائے گا 2 رہ جائیں گے، آپ آج سے تیاری شروع کیجئے۔ کیوں؟ میری لیے نہیں، میرے والدین کے لیے نہیں، اللہ نے اتنے بڑے بڑے کارندے لگائے ہیں جو نہ خراب ہوتے ہیں، نہ ان میں فیول ڈلتا ہے، نہ ان کی سروس ہوتی ہے، نہ اور کچھ ناغہ ہوتا ہے۔ یہ سب اس لیے لگائے ہیں بھائی ان بندوں کو کھانا مل جائے، انہیں پانی مل جائے، ان کو ہوا مل جائے، ان کو آرام مل جائے۔ اور فرمایا کہ بے اے بندو یہ سب چیزیں ہم نے تمہیں دلوا دی ہیں، اب ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اور بندگی کی طرف آ جاؤ۔ وہ جبھی ہوگا کہ جب ہم اور آپ اپنے نفس کا تزکیہ کر لیں۔ نفس کے تزکیے کے لیے اور بہتری کے لیے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ آج سے ہم گناہوں کو چھوڑ دیں، نیکی کے کام کریں، نمازوں کی ہم اور آپ آ کے پابندی کریں۔ ویسے تو ہم چھوڑے بیٹھے تھے، آج سے کرو گے تو پھر انشاءاللہ رمضان کے مہینے میں داخل ہوتے ہوئے تمہیں مزہ بھی آئے گا، خوشی بھی ہوگی، اور پتہ چلے گا کہ بھائی میں تو پچھلے مہینے سے اس کی تیاری کر کے آیا ہوں۔ 1 مہینے کی تیاری کے بعد اگر تم پہنچو گے تو انشاءاللہ رمضان کے جتنے بھی تقاضے ہیں وہ سب تمہیں حاصل ہو جائیں گے۔ بس یہ وقت زیادہ ہو گیا ہوگا، میں دیر سے آیا تھا، اب دعا کر لیجئے اللہ تعالیٰ ہماری جو بھی دعائیں ہیں۔ مولوی معین الحق صدیقی یہ آسٹریلیا میں ہیں، ان کے دادا، مجھے نام نہیں معلوم، ان کے دادا کا انتقال ہو گیا، مولوی معین کے دادا کا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ یہ احمد جمال صدیقی کے والد ہیں، پنڈی میں انتقال ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ مولانا فضل الرحیم صاحب کے لیے پہلے بھی دعا ہوئی تھی، اب بھی جی چاہتا ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ لاہور جامعہ اشرفیہ لاہور کے حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کاملہ فرمائے۔ محمد حفیظ صاحب اور علی کی نانی، ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرما۔ خاص طور پر یہ جو ہیں گل پلازہ شاپنگ پلازہ، اس کے لیے دعا بھی کریں، اور میں اپنے کلمات گویا رنج و غم بھی میں چاہتا ہوں کہ ان کو نظر کیے جائیں۔ ہمیں انتہائی رنج اور افسوس اور غم ہے۔ میں گیا بھی تھا 17 جنوری کو، میں 19 جنوری کو میں گیا تھا، اور میں نے بھی بس دیکھا، دیکھ کے آ گئے، اور کیا کر سکتے تھے۔ بھائی اتنا بڑا سانحہ ہے، یہ کراچی کا نہیں، یہ پاکستان کا بھی نہیں، بلکہ انسانیت کا بہت بڑا سانحہ ہے۔ اے اللہ، شاپنگ پلازہ میں جتنے بھی ہمارے بہن بھائی، بچے بچیاں کام آ گئے، دھوئیں سے مر گئے، ویسے آگ سے مر گئے، اے اللہ ان سب کو شہادت کے درجے عطا فرما، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما۔ اور جو ابھی اندر ہیں، خیال آج بھی جنگ میں نے پڑھا کہ اب بھی شاید امکان ہے کچھ ہوں گے، اے اللہ آپ کے ہاتھ میں ہے،
تو آپ انہیں ان کے دل جان ڈال دیں اور وہ باہر آ جائیں، اپنے گھر والوں سے مل لیں۔ اور اے اللہ جو متاثر ہوئے ہیں سب متاثر ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ متاثرین کی غیب سے مدد فرما۔ اے اللہ غیب جبریل امین اور ان کے ملائکہ کے ذمہ لگا دے کہ یہ گل پلازہ والے شاپنگ والوں کی غیب سے مدد کریں اور لا لا کے ان کو گھر میں عطا فرما دیں۔ یہ بیچارے ٹوٹ گئے اور ختم ہو گئے۔ آج ہی کوئی کہہ رہا تھا اس پہ سوشل میڈیا پہ کہ بھائی تم ٹوٹ ہی گئے ہو نا، مرے تو نہیں ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ ٹوٹ تو گئے ہیں سب کے سب لیکن مرے نہیں۔ تو اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ان کو عطا فرمائیں گے۔ بہرحال یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، باقی باتیں تو جو بھی کچھ ہو رہی ہیں کرنے والے اپنی ذمہ داری پر کر رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سندھ حکومت کی نااہلی ہے، آگ لگنا نااہلی نہیں ہے، آگ میں دیر تک جلتے رہنا اور کوئی انتظام نہیں، یہ نااہلی سندھ حکومت کی بھی ہے، ان کے وزراء کی بھی ہے، اور اس کی جو ہے یہ میئر، یہ نواب کیا نام ہے اس کا، مرتضی وہاب، اس کی بھی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ یہ انتظامات کرتے۔ میں کیا، میری حیثیت کیا، لیکن بہرحال اب مجھے مائک ملا ہے تو میں دعا کر رہا ہوں، پوری دنیا میں یہ دعا جا رہی ہے۔ اے اللہ ہماری حکومت سندھ انتظامیہ سندھ حکومت کو بھی اور شہری حکومت دونوں کو اللہ تعالیٰ ان کے دل میں احساس پیدا فرما دے، اللہ کا ڈر خوف خشیت پیدا فرما دے۔ باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنا فضل فرما، کراچی کی حفاظت فرما۔ کراچی سازشوں کا شکار ہے، ہر بات کو یہ کہہ دینا یہ تو ایم کیو ایم والے، بھائی ایم کیو ایم آئی تھی اب کہاں ہے کہاں نہیں ہے ہمیں نہیں پتا، لیکن کراچی اپنی جگہ موجود ہے۔ کراچی میں رہنے والے پٹھان، پنجابی، پختون اور سندھی سرائکی سب موجود ہیں، مہاجر اردو اسپیکنگ بھی ہیں اور بڑی تعداد میں ہیں۔ اے اللہ ان سب کی مدد فرما۔ ہمیں سکون چاہیے، ہمیں کوئی ان چیزوں سے غرض نہیں ہے کہ ہمیں ووٹ ملے یا صوبہ ملے۔ اللہ تعالی ہمیں راحت اور آرام کا سامان عطا فرما۔ ہماری بچیاں پریشان ہیں، اللہ تعالی ہمیں اس خوف کے منزل سے نکال دے، ہمارے اوپر فضل فرما دے، سب کے اوپر فضل ہو۔ کراچی میں تمام قومیتیں ہیں اور ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی یہ سب رہتے ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے نواز دے، ہمارے اوپر امن اور سکون عطا فرما دے۔ دعا کریں جس نے آگ بجھانے میں اور متاثرین کی مدد کرنے میں، ویلفیئر والوں نے بھی بہت کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں دونوں جہان کی سعادتیں عطا فرما۔ جنہوں نے کام کیا وہ عیدی والے اور صاحب یہ اپنے سیلانی والے اور چھیپا صاحب، یہ سب اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرما۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے دیگر تاجر، پورا کراچی معلوم ہوتا ہے، چلتے چلے جاؤ 1-1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے ہائی وے کے 0 پوائنٹ تک، اتنے لوگ ہمارے اس کراچی میں ہیں۔ اے اللہ ان کے کاروبار، ان کی دکانیں، ان کی تجارت سب کی حفاظت فرما۔ یہ بڑی محنت سے یہاں تک پہنچتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرما۔ اور دکانداروں کو بھی میں دعا کر کہتا ہوں کہ بھائی تم بھی اللہ رسول کی یاد میں لگو، زکوٰۃ بھی دو، صدقے بھی دو، اور یہ کہ زکوٰۃ دو یا نہ دو اس سے بحث نہیں ہے، اتنا تو خیال رکھو کہ بھائی یہ پبلک جو ٹریفک جا رہا ہے اس کو دیکھو، ان کا راستہ نہ رکے، لوگ پریشان ہیں، انہوں نے ہر جگہ اپنا جو ہے انکروچمنٹ کر رکھا ہے، یہ سمجھتے ہیں انکروچمنٹ تو غریبوں کا تحفہ ہے، نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں انکروچمنٹ سے بچا، یہ آہیں بھی لگ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے شاپنگ پلازا والے
کوئٹہ میں بھی کسی جگہ آگ لگی ہے، تفصیل مجھے نہیں معلوم، جہاں جہاں بھی یہ شاپنگ پلازا میں آگ لگی ہے اللہ تعالیٰ سب کی غیب سے مدد فرما دے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا ارحم الراحمین۔ اگلے جمعہ تشریف لائیے، انشاءاللہ ایک نیا مضمون اور بھی پیش کیا جائے گا۔ 1 بجے تقریر شروع ہوتی ہے۔ آج ذرا مجھے پھر دوبارہ وہ ناغہ ہو گیا، کچھ میری کوئی عذر ہو گیا تھا جس میں میں آیا ہوں تو آتے ہوئے دیر ہو گئی۔ 1 بجے تک پہنچ جائیں اور انشاءاللہ بیان شروع ہو جائے۔ خون نکل رہا ہے، خون نکل رہا ہے، تو دیکھنا کہتے یہاں نظر نہیں آ رہا۔ میری یہ تو تو منع کرو، ناک میں انگلی نہیں ڈالنا۔ یار بنا رہا ہے خون نکال اچھا تو شوگر کی وجہ سے زیادہ پانی
कहाँ से शुरू हो रहा दिखाए ना, ये तो बिस्मिल्लाह लिखिए बस। तो मैंने कहाँ से खोला था पहले? हाफिज साहब भी आए हुए, हाफिज सईद साहब, वो गए हुए थे ना, पंजाब गए हुए थे, आ गए। ये जो बीच वाला कमरा है फैशन के बराबर है। अरे इसके अपना काम ना रखो। बीच वाले कमरा रजा काम है। वो कौन सा? तो हाफिज साहब का बीच वाला कमरा था, कोने वाला कमरा था। الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، ولله الحمد والفضل والجود والإحسان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا ثان. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، المؤيد بأوضح دليل وأعظم برهان، نبي شرفه الله تعالى بالحكمة الظاهرة والباطنة، ودعا إلى الصواب والتبيان. ابن آدم إلى متى أنت في سنة النوم والفتور والتوان؟ وإلى متى هذا التسويف والوقت قد حان؟ فيا ذوي الفطن والعقول أين أنوار خلع القبول؟ أين شواهد الامتحان؟ أما علمت أن ساعة من عمرك إذا مضت بغير طاعة الله لا يجبر إذا وقع فيها الخسران؟ أيحق منك هذا الجفا يا قليل الوفاء؟ إلى متى هذه الغفلة والنسيان؟ أم كيف رأيت من جاهد في طاعة الله ينادى له بالسعادة الأبدية؟ هنيا لك بما نلته من ربك المنان. ويقال لمن غفل عن طاعة الله: ما الذي خلفك من الأعمال الصالحة حتى جعلت مطرودا عن باب الرحمن؟ فيومئذ يحق لك الأسف الموصول والدمع المسول، يا من بذنبه مقتول وببضاعته خسران. فيا عباد الله، هذا شهر شعبان المخصوص بتعظيم الإيمان، هذا شهر التسبيح وقراءة القرآن، هذا شهر الصلاة على سيد الأكوان، هذا شهر الدعاء فيه مسموع، والعمل الصالح فيه مستقبل مرفوع. لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته: نقوا أبدانكم بصوم شعبان لصيام رمضان، فما من عبد يصوم منه 3 أيام إلا غفرت له ذنوبه. وفي رواية أخرى: يصلي على النبي 3 مرات عند إفطاره إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وبارك له في رزقه. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم أراك تصوم من شهر أكثر ما تصوم من شعبان. قال: هو شهر مبارك ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم،
وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام 3 أيام من شعبان بعثه الله يوم القيامة على ناقة من نوق الجنة. اللهم يا حنان يا منان أعتق رقابنا ورقاب والدينا من النيران، وسامحنا وتجاوز عنا واغفر لنا يا رحيم يا رحمن برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرر. عباد الله، اتقوا الله تعالى من سماع اللغو وفضول الخبر، وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة لقدسه، وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه، فقال تعالى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، خصوصا منهم ذي الأصل العريق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى الزاهد الأواب الناطق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلى ولديه السيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى أمهما فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى سائر بنات النبي المعصوم زينب ورقية وأم كلثوم رضي الله تعالى عنهن، وعلى عميه المعظمين عند الله والناس المطهرين من الدنس والأرجاس، وعلى سيد الشهداء أبي عمارة الحمزة وأبي الفضل العباس رضي الله تعالى عنهما، وعلى تمام العشرة المبشرة صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمنافقين والمشركين. اللهم شتت شملهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم دمر ديارهم،
اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واجعل اللهم آمنة مطمئنة سائر بلدان المسلمين واكتب اللهم الستر والسلامة والعافية علينا وعلى عبيدك الحجاج والغزاة والمسافرين في برك وبحرك وفي جوك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة واغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأكبر. आप हजरात अपनी अपनी सफ़ें दुरुस्त फरमा लीजिए। सफ़ें